حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فینا خطیبا بماء یدعا خما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام خم پر تشریف فرما تھے، بین مکہ والمدینہ تھے، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے۔ فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، ووعظ وذکر، واعظ و نصیحت فرمائی۔ ثم قال، پھر ارشاد فرمایا، الا ایھا الناس، اے لوگو متوجہ ہو جاؤ، انما انا بشر یوشک ان یأتینی رسول ربی فاجیب، بے شک میں بھی ظاہراً تم جیسا ایک بشر ہوں، یعنی انسان ہوں، تو ان قریب میرے رب کا بلاوا مجھے آئے گا، یعنی اللہ رب العزت کا پیغام بر آئے گا اور مجھے اس پر لبیک کہنا ہوگا، یعنی میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، تو میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے، یعنی قرآن کریم، جس میں ہدایت ہے، جس میں روشنی ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ، تو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اور اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، حضور نے اس پر لوگوں کو ترغیب اور شوق دلایا کہ لوگ قرآن کی طرف متوجہ رہیں میرے بعد۔ ثم قال، پھر ارشاد فرمایا، واہل بیتی، اور میرے اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے معاملہ میں، یعنی اللہ رب العزت کا خوف دلاتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ کرنا۔ حضور نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ میرے بعد میری امت میرے نواسوں کے ساتھ کیا کرے گی، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی کتاب کو اور اہل بیت کو تھام لیا، کان علی الہدی، تو وہ ہدایت پر رہے گا، ومن ترکہ کان علی الضلالہ، خصوصیت کے ساتھ جو قرآن کو چھوڑے گا وہ گمراہی میں چلا جائے گا۔ آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ کے قرآن کو تھاما جائے اور اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین کی ذوات گرامی کو اپنے لیے قبلہ علم و عمل بنایا جائے۔ اسی طرح متعدد احادیث حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی وفاطمہ والحسن والحسین، کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سب کے لیے حضور نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں جو ان سے جنگ کرتا ہے، جو ان سے دشمنی کرتا ہے میری ان سے دشمنی ہے، اور جو ان کے ساتھ موافقت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، اپنا تعلق استوار رکھتا ہے، میرا بھی تعلق اس سے قائم ہے۔ آج کل بدقسمت لوگ یزید کی حمایت کر رہے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے تو ڈائریکٹلی کوئی ظلم ہی نہیں کیا۔ ایک چھوٹا سا آپ کا کارخانہ ہو، اس کارخانے میں ملازمین اگر کوئی غلط کام کریں اور وہ تسلسل کے ساتھ کرتے جائیں، تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اس کارخانے کے مالک کو اس کی خبر نہ ہو؟ اگر وہ اس کو خبر نہیں ہے تو وہ پرلے درجے کا نااہل ہے، اور اگر اسے پتہ ہے تو پھر تو اس سے بھی بڑا نااہل ہے۔ تو یہ سب ناممکن ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو مولوی یہ کہتے ہیں کہ یزید کا ڈائریکٹ اس میں ہاتھ نہیں شامل ہوتا یا ملوث نہیں پایا گیا، ان سے کوئی کہے کہ اگر تمہارا 6 ماہ کا بچہ کوئی ذبح کر دے تو پھر تم یہ دلیلیں مانگو گے؟ تمہارا جوان بیٹا اگر قتل کر دیا جائے تو پھر کیا تم یہ کہو گے کہ ہمیں شواہد نظر نہیں آتے؟ اگر تمہاری خواتین کو بے توقیر کیا جائے اور انہیں مجبور کیا جائے بازاروں میں چلنے پر، تو کیا تم پھر یہ اندازہ کر سکتے ہو کہ تمہارے دل پر کیا گزرے گی؟ تو کہاں خانوادہ رسول جنہوں نے اتنی مشکلات اور اتنے مصائب دیکھے، اور آج 2 ٹکے کے مولوی اٹھ کر یہ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ امام حسین کے قاتلین میں یزید شامل ہے کہ نہیں شامل۔ جان لیجئے ہر وہ شخص جس کے دل میں یزید کے لیے نرم گوشہ ہے، وہ کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔